السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگل۔ ناظرین کرام، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر میں چند منٹ کی گفتگو کروں گا، سب سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں یہ اولیاء ولی کا لفظ الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، یہ اولیاء دوست کا نام اللہ کے لیے، جبریل کے لیے اور رسول اللہ کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے نبی پر، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری استعمال کرتے ہیں، پرہیزگار رہنے والے، اپنی زندگی ساری اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے والے، وہ ہیں اللہ کے ولی۔ ولی وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، ولی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ بے شمار ایسی خواتین ہیں جن کے بھی تذکرے صحابیات ہیں، اور اس کے بعد تابعی ہیں، اور اس کے بعد آج تک بے شمار ایسی خواتین ہیں کہ لیل و نہار انہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں لگا دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ولی کسی کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیری بات مانوں گا اور تیرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا۔ اور اس کے بعد پھر جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز، الصلاۃ، وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لیل و نہار محنت کرتا ہے۔ جو اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے اللہ کی بات مانیں، قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ پھر اس کے بعد پھر وہ یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہو، پھر تہجد کی نماز یہ بھی پڑھو، اشراق کی نماز پڑھے، صلاۃ الاوابین پڑھے۔ تو جو اللہ ذوالجلال کے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے وہ عبادت میں اللہ ذوالجلال کے قریب ہو، قرآن کی تلاوت کریں، ہر وقت ذکر و اذکار کریں، استغفار، کثرت استغفار کریں، اور روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں جتنی دعا کرنا چاہتا ہوں نا اس میں ایک حصہ میں آپ پر درود، اور باقی جو ہے 3 حصے باقی کچھ کر لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ زیادہ کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا آدھا وقت جو ہے درود اور آدھا باقی مسئلہ۔ فرمایا زیادہ کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا پھر 3 حصے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ کر۔ اس نے کہا پھر میں درود ہی پڑھ دیا کروں گا۔ میرے بھائیوں، کثرت درود پڑھنا عبادت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اور یہ کام اللہ بھی کرتے ہیں۔ اب جس طرح ہم
اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب بھی اسی طرح پڑھتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ ذو جلال اپنے پیغمبر کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ ہمارے درجات بلند کرتے ہیں نا۔ اللہ ذو جلال اپنے حبیب محمد کریم کے درجات کو بلند کرتا ہے رب العالمین۔ اور جو ملائکہ ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفعت درجات کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرا محمد کریم نبی ہے اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ اور جو امت ہے پوری وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے درود ابراہیمی۔ درود کے الفاظ اس کے علاوہ اور بھی کثیر تعداد میں مسنون ہے، لیکن سب سے جو عظمت والا درود یہ درود ابراہیمی ہے۔ تو اللہ کے رسول پر جو کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، استغفار کرتا ہے، عاجز بن کر رہتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے، یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں، اگر وہ زندہ ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے دعا بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، آپ اللہ کو منانے کے لیے لیل و نہار لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمیں بھی اپنا قریبی، ہمیں بھی اللہ اپنا ولی بنا لے، اور ہم سے بھی اللہ ذو الجلال دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام لے لیں، ہم ان سے دعائیں کروا سکتے ہیں۔ اور سامعین کرام، اگر کوئی ایسے اللہ کے ولی ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اگر ہمیں موقع ملے ان کی قبر پر ہم اگر پہنچے تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ وہ بندہ ہے، ساری زندگی یہ تیرے دین پر چلتا رہا، لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلاتا رہا، آج یہ تیرے پاس ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، اس کی رفعت درجات کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ اور دوسری طرف ایسے ولی ہیں جن کو لوگ ولی کہتے ہیں، وہ کیا جناب، وہ جناب ہاتھ میں لوہے کا کھونڈا پکڑا ہوا ہے، اور بازوں میں اور ٹانگوں میں لوہے کے کڑے ڈالے ہوئے ہیں، اور گلے میں جناب بے شمار تسبیح کے منکے اور ہار تسبیح کے وہ ڈالے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس نے غسل نہیں کیا۔ آپ غور کریں، اس کے بال جو ہیں لمبے ہو کر 2-2 میٹر لٹے بنی ہوئی ہیں، جس طرح عورتوں کے بال، بلکہ عورتوں کے تو بال صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، اور ان کے اندر مٹی داخل ہو کے وہ کیچڑ سا بنا ہوتا ہے اور لٹیں بنائی ہوتی ہیں، اور انہوں نے جناب کئی مہینوں سے غسل نہیں کیا، اور بیٹھا ہوتا ہے، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی نیکی کا کام کیا، اور ہر وقت زبان سے علی 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 کہتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے نہیں تھے، وہ تو صاف ستھرے تھے، طاہر تھے، اچھا پہنتے تھے اور پاکیزہ حلال کھاتے تھے، اور وہ دن رات وہ تو عبادت میں گزارتے تھے۔ کیا علی علی نام لینے سے آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے؟ اور آپ نماز نہ پڑھیں، نیکی کے کام نہ کریں، اور اسی طرح علی علی کہنے سے ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے اور لوگوں سے مانگ رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ولی ہے، یہ بالکل ولی نہیں ہے، اور رات کو شراب پیتے ہیں، شراب پینے کے بعد پھر سوتے ہیں، پھر پتہ نہیں کہ اگلے دن جاگ آتی ہے یا دوسرے دن جا کر اٹھتے ہیں، روزانہ بھنگ پیتے ہیں، بھنگ گھوٹتے ہیں اور پلاتے ہیں، یہ ولی نہیں ہے۔ اور یہ قبروں مزاروں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو تویز
اولاد کے لیے تویز، کاروبار کے لیے تویز، اور اس کے علاوہ جناب وہ بس ہمیں نظر نیازیں دیں، کسی کو نماز کا کہنے کا، کسی کو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم نہیں دیتے، بس نظر نیاز، کوئی بھی بات ہو، یہ قبر ہے اس پر نیاز نظر، یہ مانے فلاں ہو جائے گا، ہمیں نظری نیازیں دے، ہماری جیب گرم کریں، گلہ رکھا ہوا ہے، رمال بچھایا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے وہ پیسے رکھتا جاتا ہے اور اس کی مرادیں پوری ہوں گی، یہ تو شرک ہے، یہ نہیں اللہ کے ولی، ان کو نہ ہم مانتے ہیں اور نہ ہمارے دین میں ان کو ولی مانا گیا ہے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے اور یہ شریعت محمد سے باغی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو ہم ولی نہیں مانتے، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جس کی زندگی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، جو صاف ستھرا ہو، اچھے کپڑے پہنے، چہرے پر رسول اللہ کی وہ سنت ہو اور سر کے بال سنت کے مطابق ہوں، شلوار اس کی ٹخنوں سے اونچی ہو اور وہ تہجد گزار ہو۔ وہ ولی نہیں ہوتا جو گندگی والی جگہ پر بیٹھا رہے اور اس کو گندگی سے بو بھی نہ آئے، یہ نہیں ہے۔ وہ جی فلاں بندہ ہے جناب، وہ گندے نالے کے اوپر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، کیسی عبادت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد جہاں پر ہم جا کر نماز ادا کرتے ہیں، فرمایا ان کو پاک بھی رکھیں، ان کو صاف بھی رکھیں۔ پاک سے کیا مراد ہے؟ پلید کوئی چیز وہاں نہ آئے، کسی جانور کی لید، ان کی بول و براز وہاں پر نہ آئے، انسان کا نہ آئے، اور پھر فرمایا اس کو صاف رکھو۔ یہ کلین ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والی چٹائیاں ہوتی ہیں، ان کو صاف رکھو، ان پر مٹی بھی نہ ہو۔ یہ ہیں وہ مساجد، اور ایسا آدمی جو گندگی اور کوڑے کے ڈھیروں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ولی ہوتا ہے؟ یہ تو وہ ہے جو باغی ہے، جو اللہ کا باغی، رسول اللہ کا باغی، اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ساری تبلیغ کا، یہ باغی ہے، یہ سرکش ہے، یہ نافرمان ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے، یہ شیطانی عملیات کرتا ہے۔ وہ ایک بندہ چلا گیا نا، وہ بلکہ ایک بزرگ ہیں، ہمارے استاذ ہیں، عالم دین ہیں، وہ کسی کے پاس چلے گئے، کہنے لگے بھی میں بھی آپ کی طرح یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں کروں گا۔ اس نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سالوں سال کے حساب سے نہانا نہیں ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم روزانہ نہاتے ہیں، اگر ایک دن نہ نہائے تو جسم سے پسینے کی بو آتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہو تو سب سے پہلے نہانا ہے، جمعے کے لیے نہانا فرض ہے، واجب ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جمعے والے دن لازمی نہاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جناب سالوں کے حساب سے نہانا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا دین ہے؟ اس نے کہا جب ہم نہائیں گی نہیں، جب ہمارے جسم سے بو آئے گی تو پھر جو شیطان ہے وہ ہمارے پاس حاضری دیں گے، شیطان آئے گا، وہ سوچیں گے ہم بھی شیطان ہیں، یہ بھی شیطان ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان شیطانوں سے بچائے۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لوگ جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا۔ کون ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا؟ آگے ہے ولیوں کی کرامات۔ ایک ولی ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہے یا اللہ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں، اللہ اس کو نیک اولاد دے۔ اب اس کی دعا کو قبول کر کے اللہ ذوالجلال اس کو اولاد دے دیتے ہیں۔ تو یہ اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اس اللہ کے ولی نے نہیں دی، یہ اللہ نے دی ہے۔ میرے بھائی عقیدہ درست کریں اپنا۔ ایک بندہ کسی بزرگ کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا کاروبار نہیں صحیح، محنت کرتا ہوں، گھر نہیں بیٹھتا، لیکن میرے کاروبار میں خسارہ آ رہا، آپ دعا کریں۔ وہ اللہ سے دعا کر دیتا ہے یا اللہ اس کو حلال طیب وافر مقدار عطا فرما، اللہ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ تو وہ رزق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اولیاء اللہ سے ہم دعا کروانے کے اس کو مانتے ہیں، ہم دعا کروائیں، وہ دعا کر دیں، اللہ مان جائیں، اللہ ہمیں فراخی عطا کرے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بذات ہی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کہے جا تیرے بچے ہوں گے، جا تیری بیٹیاں ہوں گی،
جا فلاں ہو جائے گا، جا فلاں ہو جائے گا. یہ چیزیں اللہ کا ولی کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے بھائی، میں تو خود فقیر ہوں، میں تو خود اللہ سے مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ آ گئے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کر دیتے ہیں، اللہ آپ پر کرم کرے. تو میرے بھائیوں، جو یہ دعویٰ کرے نا کہ میں فلاں کروں گا، میں فلاں کروں گا، وہ بالکل ولی نہیں ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو ساری امت کو، سارے مسلمانوں کی توجہ اللہ کی طرف کرے. بے شمار ہیں اللہ کے لوگ جاتے وہ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے دعا کریں، تہجد پڑھ کے دعا کریں. آپ کے والدین حیات ہیں تو والدین کی خدمت کریں، ان سے دعا کروائیں. ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس آئے ہیں تو میں بھی دعا کر دیتا ہوں. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، تو جناب ولیوں کی کرامتیں جناب بیان شروع کر دیتے. وہ جی ایک جناب ولی اللہ تھا، اس نے جناب فلاں بیڑا تھا وہ سمندر کے اندر پھنسا ہوا تھا، دھکا لگایا تو وہ بیڑا نکل گیا. اور تسی یہ دسو کہ تم نے یہ جو ولی ہیں یہ دھکا لگانے کے لیے رکھے ہوئے، یہ آپ عزت کر رہے ہیں یا احترام کر رہے ہیں کہ سارے بیڑے کے اندر بیٹھے ہوئے اور ولی اللہ جو ہے وہ پیچھے سے دھکا لگا رہا ہے نکالنے کے لیے؟ استغفر اللہ. یعنی یہ ولیوں کا آپ احترام کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. میرے بھائیوں، وہ ایک توحید پرست عورت تھی نا، توحید پرست عورت تھی. تو اس کے گھر میں کوئی بزرگ آ گیا تو وہ بیٹھا سوچ رہا تھا، نظر نیچی کی ہوئی اور سوچ رہا تھا. تو مریدنی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ نیچے نگاہ کر کے سوچ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا جو میرا جناب فلاں ایک مرید ہے وہاں پر وہ پھنسا ہوا ہے، تو وہ مجھے بلا رہا تھا تو میں اس وہاں پہنچا ہوا تھا. وہ کہتی اچھا بھائی بڑا تو پہنچا ہوا ہے، کتنے دور مسافت میں تیرا مرید ہے اور جناب تو اس کو جناب اس کی مدد کے لیے پہنچا ہوا تھا، اس لیے گمسم تھا؟ کہتا ہاں. مریدنی نے کہا چلو ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے آج واقعی آپ ہمارے بزرگ ہیں، کرنی والے ہیں، برنی والے ہیں، چرنی والے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کیسے ہیں. تو مریدنی نے جناب سیویاں پکائی خشک اور اس میں چینی نہیں ڈالی، اور جو ہے نا پلیٹ کے نیچے اس نے پہلے چینی رکھ دی، اوپر جو ہے نا وہ پھیکی سیویاں رکھ دی. رکھ کر نا تو وہ پیر صاحب کو کہا کہ یہ لو سیویاں کھاؤ. پیر صاحب نے جناب اوپر سے چمچہ لگایا سیویاں کا اور منہ میں ڈالا تو سیویاں پھیکی تھی. تو پیر صاحب مریدنی کو کہنے لگے کہ سیویاں چینی پائی نہیں. تو مریدنی کہنے لگی ابھی آپ کتنے کلومیٹر دور، کتنے میل دور سے مرید کی بات کر رہے تھے کہ وہ تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے آپ پہنچے ہوئے تھے اندر اندر سے. یہ اوپر سیویاں ہیں اور اس کے نیچے چینی ہے، آپ کے سامنے پلیٹ ہے، چمچ آپ کے ہاتھ میں ہے، اوپر سیویاں پھیکی ہیں، اس کے نیچے چینی ہے. یہ نیچے والی چینی آپ کو نظر نہیں آئی، میلوں دور جو ہے وہ مرید آپ کو نظر آ رہا ہے. اس نے ڈنڈا اٹھایا، جوتی اٹھایا، اس نے نکل باہر. اتنا دھوکہ کہ سویاں کے نیچے چینی آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ کہتے چینی نہیں ڈالی، آپ چینی سویاں چمچ لگائیں نیچے چینی ہے. میں نے یہ آزمانے کے لیے ڈال کر آپ کو دی ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ آپ اللہ کے ولی بھی ہیں یا ایسے لوگوں کا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، پورے مسلمانوں سے میری گزارش ہے جو اللہ کا ولی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. کوئی بھی مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ اللہ کے ولیوں کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے اگر کوئی دعائیں کی ہیں اور اللہ نے قبول کی ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے کی ہیں، اور یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مان جاتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ یعنی نعوذ باللہ ولی کو اللہ کا درجہ دینا یہ شرک ہے. یہ نہ ہم خود کرتے ہیں نہ تمہیں کرنے دیں گے، نہ کسی کو ہم اجازت دیں گے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ توحید کو پھیلانے، شرک کو ختم کرنے، بدعات کو ختم کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال ہمیں ہمت عطا فرمائے. پوری دنیا میں پاکستان، عرب ممالک اور یورپ میں خواتین و حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے
بنفس نفیس شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا مال اپنا وقت دینا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک ایسا ادارہ ہم بنائیں گے جس کا نام ہم نے رکھنا ہے محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنانی ہے، اور اس میں ہم نے تعلیم بالغہ جو ہے ہم نے شروع کرنی ہے۔ خواتین و حضرات جو بڑے ہیں ان کو ہم تعلیم دیں گے، اور جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم جو ہے کلاسز لگائیں گے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ ہم دن رات اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ولی بن جائیں۔ جو مسلمان ہے وہ جناب 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، بچوں کے اور بیگم کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں تو سجدوں میں دیکھو، رکوع میں دیکھو، تہجد میں دیکھو، جو نمازوں میں اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اور جو بغیر وضو کے بغیر نہانے کے سال گزارنے کے بعد نہ کبھی نماز نہ روزہ نہ کچھ، اور ہر وقت گندگی میں گزارتے ہیں، یہ شیطان ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ ان کو ولی کہنا جو ہے ولایت کی توہین ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔